عزیز طلباء، 1991 کے بعد کی دنیا اس سبق میں پچھلے ویڈیوز میں ہم نے سر جنگ کا خاتمہ اور نئے ممالک کا عروج، یک قطبیت کا عروج، انسانی حقوق اور انسانیت پسند دخل اندازی، دہشت پسندی، ان نکات کو دیکھا ہے۔ آج ہم دو نکات کثیر قطبیت اور علاقائیت اور سر جنگ کے بعد کے دور کی علاقائیت ان کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلا اپنا نقطہ ہے کثیر قطبیت اور علاقائیت۔ سر جنگ کے بعد عالمی انتظامیہ پر امریکہ نے غلبہ حاصل کیا۔ اس دور میں امریکہ کی معاشی اور فوجی طاقت کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکیلا عالمی سپر پاور بن کر ابھرا۔ لیکن سپر پاور بننے کے لیے اور یہ مقام قائم رکھنے کے لیے صرف معاشی خوشحالی اور فوجی طاقت ہی کافی نہیں۔ عالمی سطح پر ملک کا بطور سپر پاور عروج ہارڈ پاور اور سافٹ پاور کے میل سے ہوتا ہے۔ ہارڈ پاور میں معاشی پابندیاں اور فوجی طاقت شامل ہے، تو سافٹ پاور میں ملک کی شان، تہذیبی اثرات اور رسومات جیسے اجزاء شامل ہیں۔ حالیہ دور میں امریکہ کے مضبوط مقام کو راست یا براہ راست چیلنج کیا گیا۔ مثال کے طور پر یورپین یونین (EU) کی جانب سے یورپ میں معاشی اور علاقائی گٹھ جوڑ ہوا۔ چین، جاپان اور بھارت کی وجہ سے عالمی انتظامیہ میں ایشیا کا اثر بڑھا۔ روس کا فوجی طاقت بن کر دوبارہ ابھرنا اور نئی علاقائی تنظیموں کی بڑھتی اہمیت کی وجہ سے یک قطبی عالمی نظام کثیر قطبی عالمی نظام میں بدل گیا۔ امریکہ کی رہنمائی والے یک قطبی نظام کو چین نے زوردار چیلنج کیا۔ 1970 کے درمیان میں ڈینگ شاؤپنگ کی قیادت میں چین نے تجارتی اصلاح کی پالیسی اپنا کر معاشی ترقی حاصل کی اور دنیا میں مضبوط مقام حاصل کیا۔ 1990 میں اور کئی ڈرامائی واقعات ہوئے۔ چین نے ون بیلٹ ون روڈ اور چین پاکستان معاشی کوریڈور جیسے پروجیکٹ پر عمل کی شروعات کر کے اپنا علاقائی اثر قائم کیا۔ وسط اور مشرقی ایشیا پر غلبہ حاصل کرنا شروع کیا۔ افریقہ میں بھی داخل ہو کر اپنے اثر و رسوخ کا دائرہ وسیع کیا۔ جنوبی چینی سمندر پر اپنے دعوے کے لیے چین اپنی بحری اور ہوائی فوج کو مضبوط کر رہا ہے۔ روس نے تیل اور گیس کی پیداوار کے میدان میں بڑی ترقی کی ہے۔ روس توانائی کے ذرائع کا سپر پاور بن کر ابھرا ہے۔ حالیہ دور میں وہاں معاشی بیداری کی وجہ سے قومیت کا جذبہ ابھرا اور فوج کا اثر بڑھا۔ روس شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن (SCO) کا بانی ممبر ہونے کی وجہ سے وسط اور مشرقی یورپ میں روس کا اثر بہت حد تک قائم ہے۔ آج کے دور میں انڈو پیسیفک علاقے کی اہمیت بڑھنے لگی ہے۔ چین اور بھارت جیسے ممالک کی وجہ سے ہونے والی معاشی ترقی، جنوبی چینی سمندر کا تنازع، آسیان کی بڑھتی اہمیت اور پیسیفک علاقے میں امریکہ کی دلچسپی، ان وجوہات کی بنا پر علاقے کی اہمیت بڑھی ہے۔ مستقبل میں اس علاقے میں بھارت کا کردار اہم رہے گا۔ اب ہم سر جنگ کے بعد کے دور کی علاقائیت دیکھیں گے۔ علاقائیت بین الاقوامی تعلقات کے مطالعے کا
اہم موضوع ہے۔ کسی علاقائی تنظیم کے قیام کے لیے یا اس کا حصہ بننے کے لیے کئی ممالک یکجا ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تنظیمیں جغرافیائی نزدیکی یا یکساں سیاسی، فکری، معاشی اجزاء پر مشتمل ہوتی ہیں۔ علاقائی تنظیمیں بناتے وقت ممالک نے جغرافیائی لحاظ سے جڑے ہونا اہم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آمد و رفت، ترسیل، توانائی، نظام صحت وغیرہ نکات بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ علاقائیت کا سفر عام طور پر اس میں شامل ممبران کے درمیان ہونے والی سیاسی بات چیت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بات چیت آگے بڑھانے کے لیے نظریاتی یکسانیت یا معاشی مفاد مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس بات چیت کے نتیجے میں کسی علاقائی تنظیم کی بنیاد پڑتی ہے۔ 1940 اور 1950 کے درمیان ایشیا اور افریقہ میں علاقائیت نے وہاں کے ممالک کی سیاسی بات چیت پر توجہ دی۔ یورپ کی نظر لیکن معاشی تعاون کی طرف تھی۔ مثال کے طور پر یورپ میں یورپی کوئلہ اور فولاد کمیونٹی ECSC 1951، یورپی معاشی کمیونٹی EEC 1957 اور یورپی جوہری توانائی کمیونٹی یوراٹم 1958 یہ تنظیمیں بنیں۔ 1960 کے دوران علاقائی تعاون کے نظریے کا پھیلاؤ ایشیا میں ہوا۔ 1966 میں آسیان کا قیام ہوا۔ 1960 میں معاشی موضوع پر مشتمل علاقائی تنظیمیں وجود میں آئیں۔ ناٹو جیسی تنظیموں نے سلامتی پر توجہ مرکوز کی۔ سرد جنگ کے بعد کے دور میں علاقائی تنظیموں نے تجارت پر بھی توجہ دینی شروع کی، جس کی وجہ سے اس دور میں کئی تجارتی گروہ تیار ہوئے۔